لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، ایک مسلمان دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کرتا ہے اور غلط کاموں سے بچتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ممکن ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اللہ کی مدد کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد اور وظیفہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب اور مفہوم بھی یہی ہے کہ میں اللہ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کی مدد اور توفیق کے بغیر نہ میں کچھ کر سکتا ہوں اور نہ ہی اللہ رب العزت کی مدد اور توفیق کے بغیر میں کسی شر سے بچ سکتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر اللہ رب العزت آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس نقصان سے صرف اللہ بچا سکتا ہے۔
وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ احکم الحاکمین آپ کے ساتھ کسی فضل کا ارادہ فرمائے، مہربانی کا ارادہ کرے، انعام کرنے کا ارادہ کرے، فلا راد لفضل، تو اس کے فضل کو کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی تھی، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اگر سارے لوگ مل کر بھی آپ کا کوئی فائدہ کرنا چاہیں، اللہ نہ چاہے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر اس بات کو بھی پلے باندھ لو کہ سارے لوگ مل کر بھی تمہارا کوئی نقصان کرنا چاہیں، اللہ نہ کرنا چاہے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہے بھلا ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے کوئی آپ کا نقصان کرنا چاہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی ہر فرض نماز کے بعد بھی جو اذکار کرتے ہیں ان کے اندر بھی یہی کہتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جسے تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، لا مانع لما اعطیت، جو تو دے دے اسے کوئی نہیں روک سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو نہ دینا چاہے، جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ دینے والی روکنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، فائدہ پہنچانے والی ذات، فائدے سے محروم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک مسلمان کا اپنے رب کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اسے جو مدد توفیق حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَهُ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہے تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے پھر تمہاری مدد کون کرے گا؟ اللہ مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ رب العزت مدد نہ کرے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے ساتھ ہی ہم ہیں، اس کی توفیق کے ساتھ ہی سب کچھ ممکن ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، لہذا فرمایا کہ لازم ہے کہ ایمان والے اپنا بھروسہ اعتماد اپنے رب پر رکھیں۔ اللہ چاہے گا فائدہ، چاہے کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ نے قسمت میں فائدہ نہیں لکھا، اللہ فائدہ نہیں کرنا چاہتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہم قنوت وتر کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک فإنک تقضی ولا یقضى علیک۔ اللہ تو فیصلہ کرتا ہے، تیرے فیصلے کے خلاف کوئی کسی اور کا فیصلہ جا ہی نہیں سکتا۔ انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، اللہ جس کو تو دوست بنا لے، جس کے ساتھ تو بھلا چاہے، خیر خواہی چاہے، وہ ذلیل ہو ہی نہیں سکتا۔ ولا یعز من عادیت، اللہ جس کے ساتھ تو دشمنی کر لے، تو ناراض ہو جائے، جس کے ساتھ وہ کبھی عزت پا ہی نہیں سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، جن کو تو نے عافیت دی ہے ہمیں بھی ان میں کر دے۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ، اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل کر لے۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَن تَوَلَّيْتَ
وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اللہ ہمیں بری باتوں سے، برے فیصلوں سے بچا لے، تیرا فیصلہ ہی چلتا ہے۔ اور آگے کیا بندہ کہتا ہے؟ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَن عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ۔ یہ ہم قنوت وتر کے اندر جو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، بتلائی ہے، وطروں کے اندر جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کا مفہوم اور مطلب ہے اللہ تیرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مدد توفیق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اللہ کی توفیق سے بندہ اچھا کام کرنے کا اچھا کام کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہو تو بندہ غلط کام سے بچ سکتا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین کی توفیق اور مدد کے بغیر انسان کسی قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق کیسے دیتا ہے؟ کن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے اور کن کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد عطا کرتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ملتی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس بات پہ ہم غور کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر انسان کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہے، اور اگر ہم کسی غلط کام سے بچ رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق کے بغیر نہ انسان کوئی اچھا کر سکتا ہے نہ غلط سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کی مدد بندے کو حاصل ہوگی تبھی بندہ اچھا بھی کر سکتا ہے، غلط سے بھی بچ سکتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی مدد کے اسباب کون کون سے ہیں؟ کئی سارے اس کے اسباب ہیں، کئی سارے اس کے ذریعے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں 3 اسباب اللہ تعالیٰ کی مدد کے بیان کروں گا کہ اللہ کی مدد کس کو حاصل ہوتی ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ احکم الحاکمین چاہتے تو اپنے دشمنوں سے اکیلا انتقام لینے پہ اللہ قادر تھا۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، بلکہ اس سے مقصود ہماری آزمائش ہے۔ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے کام اس لیے لیتا ہے، تمہیں کرنے کا اس لیے کہتا ہے، تمہیں کوشش کرنے کا، دین کے غلبے کے لیے محنت کرنے کا تمہیں اس لیے کہتا ہے کہ تمہیں آزمائے تم اللہ کے دین کے لیے کیا کرتے ہو۔ اللہ چاہے تو اپنے دشمنوں کو اکیلا ہلاک کر سکتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے جہاد فرض نہیں کیا تھا، اللہ کا پہلی امتوں کے اندر سنت اور طریقہ یہی تھا کہ اللہ خود ہی اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتا تھا۔ کسی کے اوپر پتھروں کا عذاب نازل کر دیتا، پتھروں کی آندھی ان کے اوپر نازل کر دیتا، کسی کو اوپر اٹھا کر زمین میں الٹا کر کے ان کی بستی کو پھینک دیتا، کسی کے اوپر اللہ رب العزت نے اتنا پانی ان کے اوپر نکال دیا کہ پانی میں ڈبو کے مار دیا، کسی کو آندھی کے ساتھ مار دیا، کسی کو زلزلے کی نظر کر دیا، اور سب کو ہلاک کر دیا۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کر دیا ایمان والوں کا جائزہ لینے کے لیے کہ ایمان والے اللہ کے بندے اللہ کے دین کے لیے کتنے کے مخلص ہیں۔ یہ بندوں کی آزمائش کے لیے ہے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اللہ کا دین اس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کا وعدہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مدد کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش محنت کاوش کرتے ہیں،
اپنی زندگیوں کے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہمارے دین کو غالب کرنے کے لیے تگودو کرتے ہیں، اپنی توانائیوں کو اس کام کے لیے صرف کر دیتے ہیں، اپنی اولادوں کو اس کام کے لیے وقف کر دیتے ہیں، ان کا مستقبل، ان کی اولادوں کا مستقبل یہ ہے کہ ان کی اولاد دیندار بن جائے اور دین کو غالب کرنے والی بن جائے، یہ ان کی تگودو ہے۔ ہر بندے کی اپنی سوچ ہے۔ ایک بندہ اپنے مستقبل کی یہ سوچ رکھتا ہے کہ میرے بیٹے کا مستقبل یہ ہو جائے کہ اس کی دنیا اچھی ہو جائے، ڈگری کو اچھی مل جائے، زندگی سکون سے گزر جائے۔ ایک بندہ اپنا مستقبل، اپنے بیٹے کا مستقبل یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا کسی طرح دین کا خادم بن جائے، میں اس کے لیے اتنی تگودو کر دوں، محنت کر دوں، اس کی اتنی تربیت کر دوں کہ میرے بعد یہ دین کا کام کرتا رہے۔ یہ اپنی اپنی سوچ ہے۔ اللہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے بڑی راہیں نکالتے ہیں، بڑے راستے نکالتے ہیں۔ ان کا راستہ اللہ کبھی بند نہیں کرتا، ان کی مدد اللہ تعالیٰ کبھی نہیں روکتا، جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بات اللہ تعالیٰ کی مدد کا جو ذریعہ اور سبب ہے وہ یہ ہے کہ بندے اللہ کے دین کی کتنی مدد کرنے والے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم میں سے کوئی ڈیوٹی انجام نہیں دے گا، تمہیں ہم موقع دیتے ہیں، اگر کوئی نوکری صحیح نہیں کرے گا، یستبدل قوما، اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، تمہاری ڈیوٹی ختم کر کے تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی تنبیہ ہے کہ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، جہاد کریں، اللہ کے دین کی دعوت کو عام کریں، دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا دین غالب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا لا یزال ھذا الدین قائما، قیامت تک یہ دین قائم رہے گا۔ ہاں جس کی قسمت میں ہوا وہ کر لے گا، نہیں ہوا اللہ بندے تبدیل کر کے اور لے آئے گا۔ جو نخرے کرے گا، اگر کوئی مزدور نخرے کرتا ہے تو اگلے دن مالک بندے بدل لیتا ہے، کہتا ہے یہ مزدور صحیح کام نہیں کرتا، کل کسی اور کو لے کے آنا، یہ ڈنڈی مارتا ہے، احسان کرتا ہے کہ میں کام کرتا ہوں، وہ تمہارے اوپر احسان کرتا ہوں، مزدوری لے رہا ہے، احسان جتلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بندے تبدیل کر لیتا ہوں اور رکھ لیتا ہوں۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ سوچنی ہے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، ہماری زندگیاں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کتنی استعمال ہو رہی ہیں، ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس میں کتنا ان کا کردار ہے۔ میرے 24 گھنٹوں میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میں کون سا کام کرتا ہوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو آزاد دیے ہیں، صحت تندرستی کی نعمت دی ہے، کوئی دولت دی ہے، کوئی صلاحیتوں سے نوازا ہے، میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس میں میرا حصہ کتنا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا، نصرت کا سبب اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، اس کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العزت کی اطاعت، فرما برداری، اللہ کی توحید، اللہ کی صحیح معنوں میں بندگی کرنا، ان چیزوں سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ، میرا بندہ سب سے زیادہ قریب ان چیزوں سے میرا ہوتا ہے جو میں نے اس پہ فرض کی ہیں۔ جو چیزیں میں نے بندے پر لازم کی ہیں ان کو اپنا کر، ان پر عمل کر کے بندہ سب سے بڑھ کر اللہ کا قریب ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ فرض کی ہے، حج فرض کیا ہے، جہاد فرض کیا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے بندے پر لازم کیا ہے سب سے بڑھ کر، تو وہ لازم جو چیزیں ہیں، ظاہری بات اگر ان کو نہیں کرے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جب اللہ ناراض ہو جائے گا مدد کیسے آئے گی؟ سب سے پہلے تو وہ چیز جو اللہ نے حکم دیا کہ یہ کرو، نہیں کرتا یہ بھاگی ہے،
اللہ کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نہیں آتا، بھاگی ہے، اللہ کا کہا ہی نہیں مانتا. اس بندے سے اللہ کیسے خوش ہوگا اور اس کے اوپر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اس کو سکون کیسے ملے گا؟ بھول جائے وہ سکون کو. دنیا مل سکتی ہے، فراوانی ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی توفیق، نیکی کی توفیق، اللہ کی نصرت، زندگی کے اندر برکت، معاملات کی اصلاح، یہ اس کو نہیں ملنے والا. یہ تو اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے. فرمایا سب سے قریب بندہ اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے جو میں نے بندے پر فرض کی ہے. پھر فرمایا بندہ مزید نیکی کے کام کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، نفلی صدقات، روزے، دیگر نوافل ادا کرتا ہے، نفلی عبادات مزید کرتا چلا جاتا ہے. بندہ جس طرح مزید نفلی عبادات کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کا قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ فرمایا کہ پھر اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں، اس کی زبان، اس کی ہر چیز میرے حکم کے مطابق چلتی ہے. اس کی آنکھیں وہ دیکھیں گی جو میں چاہوں گا، میری مدد ملے گی. جو میں پسند کروں گا وہی دیکھے گی. اس کے کان صرف اور صرف وہ سنیں گے جو مجھے پسند ہے. اس کا ہاتھ وہ کرے گا جو میں چاہتا ہوں گا. اس کے قدم اس طرف اٹھیں گے جو مجھے پسند ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. ہاتھ پاؤں بننے کا مطلب کہ جو میں چاہتا ہوں وہ اس کے وہ اعضاء وہ کرتے ہیں. پھر اگر وہ مجھ سے کوئی مدد مانگتا ہے، مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا رد نہیں کرتا، میں اس کو دیتا ہوں کیونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں. کبھی کبھار تو اللہ اپنے باغیوں کو بھی دے دیتا ہے. بعض کا دعا تو اللہ شیطان کی بھی قبول کر لیتا ہے. شیطان نے بھی کہا تھا اللہ مجھے مہلت دے دے، اللہ نے مہلت دے دی تھی. وہ اللہ کی حکمت ہے. لیکن جن سے اللہ خوش ہو کر دیتا ہے اور جن کو کہتا ہے یہ مانگیں گے میں دوں گا، جس کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے، اس سے پیار کرتے ہوئے، اس سے خوش ہوتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے اس کو دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. اللہ اکبر. حکم دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. فرمایا مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. نماز پڑھنے سے مدد اللہ کی آتی ہے. اور ساتھ اللہ نے تنبیہ بھی کیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ عمل کرنا، نماز کے ساتھ اور صبر سے مدد حاصل کرنا، یہ ہر بندے کے لیے ممکن نہیں ہے. یاد رکھو، اللہ نے پہلے بتا دیا ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا، یہ بہت مشکل کام ہے. ہاں الا الخاشعین، جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا خوف اس بندے کے دل میں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بستر کو چھوڑنا، نماز کے لیے آنا، مسجد میں پہنچنا، جماعت میں شامل ہونا، اللہ کا ڈر دل میں ہے، اس کے لیے تو بہت آسان ہے. اس کا دل اس کے علاوہ لگتا ہی نہیں ہے. اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کے لیے مسجد میں آنا، بستر چھوڑنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، آرام کو قربان کرنا، یہ کام اس کے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں. قربان جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں ابو داؤد میں حدیث ہے اذا حضبہ امر صلی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچانک جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھتے ہیں. کوئی نیا معاملہ آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے. سورج کو گرہن لگ گیا، پریشانی والا معاملہ بنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. بدر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے مدد کے لیے دعا کرنی ہے. 313 کا لشکر ہے، وہ بھی نہتے ہیں، کوئی خاص تیاری کر کے بھی نہیں آئے تھے، وہ تو ایک قافلے کو روکنے کے لیے آئے تھے. دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اذا حضبہ امر صلی، جب بھی کوئی معاملہ اچانک پیش آتا، کوئی مسئلہ بنتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھتے. نماز سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، نماز سے اللہ کی نصرت آتی، مدد آتی ہے. دعا بھی مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے، بندہ ویسے بھی مانگ سکتا ہے، لیکن طریقہ بتایا کہ اگر کوئی بندہ یہ کرے کہ اس کو کوئی اہم کام کرنا، اللہ سے مشورہ کرنا ہے نا، کہ اللہ یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے، میری قسمت میں کر دے، اللہ بہتر نہیں ہے تو بچا لے، ویسے بھی دعا مانگ سکتا ہے، جس کو استخارے کی دعا کہتے ہیں.
لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار کیا بتایا؟ فرمایا پہلے 2 رکعتیں پڑھے اور اس کے بعد استخارے کی دعا مانگے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہ مجھے کوئی نہیں پتا، تو جانتا ہے، تجھ سے مشورہ کر رہا ہوں، تجھ سے مشورہ کر رہا ہوں۔ علام الغیوب ہے تو، تقدر ولا اقدر، تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، مجھے کوئی نہیں پتا، تجھے سارا پتا ہے، میں تجھ سے مشورہ کر رہا ہوں، اللہ بہتر ہے قسمت میں کر لے، نہیں بہتر ہے تو بچا لے۔ فرمایا اس سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں الٹ معاملہ ہوتا ہے، جس کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے وہ اتنا زیادہ دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ بن گیا، اللہ کے زیادہ قریب ہونے کی بجائے، اللہ سے مدد اور نصرت مانگنے کی بجائے، اللہ کا تعاون مانگنے کی بجائے ہم دین سے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کوئی مسئلہ بن جائے نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے۔ گھروں میں بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے، دنگے فساد، بھائیوں کے اختلافات، گھروں کی بے برکتی، ہم ادھر ادھر اس کے بھاگیں گے۔ کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی بد عقیدہ لوگوں کے پیچھے بھی بھاگتا ہے، اپنا جادو ٹونے کا مسئلہ بن جائے کہ خون کے 4 چھینٹے دیکھ لے، اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو عیسائیوں کے پاس بھی جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں یہ جادو ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، ہمارا کو توڑ کر دو۔ وہ نہیں کرتا جو اللہ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کہتا ہے نماز پڑھ، تیرا مسئلہ حل کر دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ مدد۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صبر کا معنی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مصیبت پریشانی آ جائے تو اس وقت بندہ جو برداشت کرتا ہے وہ صبر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مصیبت پریشانی کے وقت جو بندہ برداشت کرتا ہے یہ بھی صبر ہے، اس پہ بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ اگر بندہ اس کو اپنی اللہ کی طرف سے تقدیر سمجھ لے، اللہ کی طرف سے اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھے، اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ام سلمہ نے دعا کی تھی نا، خامد ابو سلمہ فوت ہو گیا تھا، دعا کی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من، اللہ میری اس مصیبت کے اندر مجھے اجر دے اور میرے لیے اس کا کوئی بہتر کوئی اچھا متبادل اس کی جگہ پر بنا دے۔ مصیبت پر صبر کیا، اللہ نے کیا دیا؟ ابو سلمہ کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی عطا کر دیے، ان کی بیوی بنا دیا۔ مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے، وہ ویلا نہیں کرتا، اپنی تقدیر کا اس کو حصہ سمجھ کے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن صبر کا صرف اتنا مفہوم نہیں ہے، صبر کی 3 قسمیں علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے الصبر عند المصیبہ، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس وقت صبر کرنا، اور ایک صبر ہے الصبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر ڈٹ جانا۔ کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ آ جائے، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اللہ کی اطاعت کو نہ چھوڑنا۔ الصبر علی الطاعہ، الصبر عند المصیبہ، مصیبت کے وقت صبر، اور ایک صبر کی قسم ہے الصبر علی الطاعہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے آپ کو پکا رکھنا، قائم رکھنا، دین پر اپنے آپ کو استقامت، ہمیشہ کی دوام۔ بڑی سی بڑی مصیبت آ جائے لیکن دین نہ چھوڑنا، برادری کی باتیں، کنبے قبیلے کی باتیں، لوگوں کی باتیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں سمجھتے یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے، درست ہے، ہاں کسی طرح ہے، لیکن وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، ساری زندگی اس پہ لگا رہا، اب چھوڑ دوں، ساری زندگی پردہ نہیں کیا، اب کرنا شروع کر دوں، برادری کے لوگ کیا کہیں گے، کنبے قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے، میرا تو فلاں مسئلہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کو چھوڑ دوں، وہ کیا کہیں گے۔ الصبر علی الطاعہ ایک صبر کی قسم ہے، اطاعت کے اوپر اللہ کی فرمان برداری پہ اپنے آپ کو قائم رکھنا، ڈٹ جانا، یہ بھی صبر ہے۔ اور ایک صبر کی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ بہت ساری برائیاں ہیں جو بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، بلکہ اللہ نے جب جنت اور جہنم کو بنایا تھا، جبریل کو بھیجا تھا، جا دیکھ کے آ۔ جبریل دیکھنے گئے تھے، کہنے لگے اللہ جنت تو بڑی خوبصورت ہے، ممکن ہی نہیں کہ تیرا بندہ کوئی اس جنت کے متعلق سن لے اور اس میں جانے سے رہ جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جہنم کو دیکھ کے آ، اللہ جہنم تو بڑی خوفناک ہے،
دنیا کی آگ اس سے یہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے. بڑی خطرناک ہے، یہ تو سخت عذاب ہے. ممکن نہیں کہ تیرا کوئی بندہ اس جہنم کے متعلق سن لے پھر بھی جہنم میں چلا جائے، ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نے نقشہ بدل دیا، دوبارہ بھیجا جبریل کو. اب دیکھ کیا، اللہ نے جنت کا راستہ مشکلات سے ڈانپ دیا اور جہنم کا راستہ خواہشات، اپنے نفس کی پوجا، جو دل کرتا ہے وہ کرو، اس کے ساتھ اس کو مزین کر دیا. جبریل کو بھیجا. جبریل اب دیکھ کیا، اللہ جنت کا راستہ تو اتنا مشکل راستہ ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ لوگ جنت میں جانے سے نہ رہ جائیں، اور جہنم کا راستہ اتنا آسان راستہ ہے، اپنی خواہش کی پوجا کرو، اپنی من مرضیاں کرو، جہنم میں جاؤ گے. اللہ ڈر لگتا ہے کہ لوگ سارے جہنم میں نہ چلے جائیں. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں الصبر علی الطاعہ، الصبر عن المعصیہ، اطاعت پہ ڈٹ جانا اور معصیت سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ بھی صبر ہے. دل کرتا ہے گندی چیز کو دیکھنے کو، اپنی نظر کو کسی غلط چیز کی طرف اٹھانے کو نہیں اٹھاتا، اللہ کی نافرمانی ہے، یہ صبر ہے. غلط چیز کو نہیں سنتا، اس سے اپنے آپ کو روکتا، یہ صبر ہے. کوئی بھی غلط کام ہے، حرام ہے، گھر میں ضرورت ہے، بچے بھوکے ہیں، حرام کی کمائی اس کے سامنے ہے، ممکن ہے حرام ذریعے سے بھی کمائی کر لے، لیکن اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، بد نظری سے بچاتا ہے، بد کلامی سے بچاتا ہے، بری باتوں کو سننے سے بچاتا ہے، غلط سوچوں سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، یہ بھی صبر ہے. بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ، قربان جائیں، جو بندہ اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو یاد رکھیں، بڑی فضیلت اس کی بیان کی. فرمایا جو اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، دل کرتا ہے غلط کرنے کو، دل کرتا ہے حرام کھانے کو، دل کرتا ہے بد نظری کا شکار ہونے کو، موبائل کے اندر غلط چیزیں دیکھنے کو، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرمایا لیکن جو بندہ من ترک شیئا للہ، جو بندہ کسی غلط کام کو صرف اللہ کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو اس سے بہتر چیز لازمی عطا کرتا ہے. دنیا میں کوئی نہ کوئی اس کا صلہ اللہ تعالیٰ بندے کو لازمی دیتا ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر اپنے بھائی سے ناراضگی چھوڑ دیتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کا بدلہ لازمی دیتا ہے، اس سے بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو لازمی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کی اور بھی اس باب میں، وقت ختم ہو گیا. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ ذہن میں رکھیں کہ انسان اللہ رب العزت کی مدد اور قوت کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی میں اچھا کر سکتا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے، اور غلط سے بچ سکتا ہوں تو اللہ کی مدد سے ممکن ہے. اور پھر اس کے لیے کوشش کرنا، وہ ذرائع اختیار کرنا جس کے ساتھ اللہ کی مدد اترتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت، مدد، نصرت کے ذرائع اس کو اختیار کرنا جس کے ساتھ اللہ خوش ہو کر بندے کی مدد کرتا ہے. ان میں سے دو ذرائع میں نے، دو اسباب بیان کیے ہیں. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا. جو بندہ جتنا زیادہ اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے اپنی کوششوں کو، کافشوں کو، اپنی جوانیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو صرف کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. ہر بندے کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ اپنے لیے زندگی تو ہر کوئی گزارتا ہے، اللہ کے دین کے لیے ہماری زندگیوں کا کیا کردار ہے؟ ہماری صلاحیتیں، ہماری اولادیں، ہمارے معاملات، ہمارا مال اللہ کے دین کے لیے کتنا استعمال ہوتا ہے؟ اس میں دین کا فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ سارا دن جو ہم کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اس میں سے ایک حصہ کتنا ہے؟ ہر بندہ اس میں اپنا حصہ ڈالے، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے استعمال کرے. کسی کو اچھی بات کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد ہے. کسی کو غلط کام سے روکنا، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. برائی کو روک کر اللہ کے دین کو غالب کر رہا ہے. کسی کافر کے خلاف جہاد کا علم بلند کر رہا ہے، اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہے. اللہ کے دین کی مدد اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ذریعہ ہے. اور دوسرا سبب میں نے بیان کیا، اللہ کی اطاعت، فرما برداری، اللہ کی بندگی، اللہ کو خوش کرنا. جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں سے کو کرنا، اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکنا. بالخصوص نماز اور صبر، یہ بنیادی دو چیزیں ہیں. ویسے تو ہر عبادت ہی اللہ کی مدد اور نصرت کا ذریعہ ہے،
لیکن بطور خاص اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا قرآن میں ذکر کیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، برکت نماز سے آتی ہے، سکون نماز سے ملتا ہے، اور صبر سے. اور صبر کی 3 قسمیں میں نے بیان کی ہیں. ایک صبر ہے مصیبت کے وقت، اس پہ بھی اللہ کی مدد آتی ہے، مصیبت پہ صبر کرتا ہے. اور دوسری صبر کی قسم ہے الصبر علی الطاعہ، اطاعت کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے، اس پہ اللہ کی مدد آتی ہے. نیکی کا کام کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو نیکی کے کام پر کھڑا رکھتا ہے، دین پر کھڑا رکھتا ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں، برادری بات کرتی ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو دین پر قائم رکھتا ہے. اور تیسری صبر کی قسم ہے کہ غلط برائیاں یہ بڑی شیطان اس کو مزین کر کے خوبصورت کر کے بندے کے لیے پیش کرتا ہے، اور اللہ نے جہنم کا راستہ ہی بڑا خوبصورت بنایا ہے. لیکن ان برائیوں کی خوبصورتی اور کشش کے باوجود، دل کی خواہش کے باوجود، شیطان کے بہکاوے میں ڈالنے کی کوشش کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھنا، اس کو صبر کہتے ہیں. اور اللہ کا حکم ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.